نبی رحمت معلم انسانیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جو ابھی نو عمر ہیں، انہیں نو عمری میں ہی کس قدر جامع اور پر اثر انداز میں اسلامی عقیدے کی تلقین فرما رہے ہیں۔ یہ انداز تعلیم و تربیت کا اور بچپن میں ہی یہ تعلیم دینا تمام مسلمانوں کے لیے اسوہ حسنہ اور بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کرتے ہیں، یا غلام، اے بچے، الا اعلمک کلمات، کیا میں تجھے کچھ ایسے کلمات نہ سکھاؤں کہ جن کے ذریعے اللہ آپ کو نفع پہنچائے؟ تو انہوں نے کہا بالکل ضرور، آپ فرمائیے۔ آپ نے فرمایا احفظ اللہ یحفظک، اللہ کے دین کی حفاظت کرنا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ یعنی اسلامی احکامات کی پابندی یہ ہمارے جان و مال کی حفاظت ہے۔ اور پھر احفظ اللہ کی حدود کا خیال کرنا، تجدہ تجاہک، مشکلات میں اس کی مدد کو پاؤ گے۔ ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ مشکل وقت میں میرے رب کی نصرت میرے ساتھ ہو، تو اس کا فارمولہ کیا ہے؟ احفظ اللہ، حدود اللہ کی حفاظت، تجدہ تجاہک۔ یہ باتیں بچوں کو بچپن میں سکھانی چاہیے۔ جب بچے میجک ٹرپس، کبھی پلکیں توڑ کے تو کبھی کچھ کر کے، کبھی کچھ سوچ کے، کس سے نہ جانے کیا کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں تخیلات کی دنیا میں، انہیں سکھائیں کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ ہم کیا کرتی ہیں؟ گلے میں کچھ لٹکا کے، ہاتھوں میں کچھ پہنا کے، کبھی ٹیکے لگا کے، تو کبھی کچھ اتار چڑھا کے اپنے بچوں کو گویا بدعقیدگی کی طرف لگا رہے ہیں۔ بچوں کو سکھائیں کہ اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی کچھ مانگو تو صرف اللہ سے مانگو۔ مائیں اللہ سے مانگیں گی تو بچے یہ سیکھیں گے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی مدد طلب کرو تو صرف اللہ ہی سے مدد طلب کرو، کیونکہ سنتا وہی ہے، پوری کرتا وہی ہے، نفع پہنچاتا وہی ہے، نقصان سے ہٹاتا وہی ہے۔ جان لو وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ، جان لو کہ ساری امت بھی، تمام لوگ بھی، لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء قد كتبه الله لك، کوئی تمہیں نہیں فائدہ پہنچا سکتا، بس اتنا ہی ملتا ہے جو اللہ نے قسمت میں لکھا ہوتا ہے۔ اور ولو اجتمعوا، اگر سب مل بھی جائیں، على ان يضروك بشيء، تمہارا نقصان کرنے کے لیے، تمہیں تکلیف پہنچانے کے لیے، لم يضروك الا بشيء، کچھ نہیں کر سکتے۔ کوئی جادو، حسد، نظر اللہ کے اذن کے بغیر اثر نہیں کرتی۔ تو چیزوں سے، لوگوں سے ڈرنے کے بجائے صرف اللہ سے ہی ڈرنا اور مانگنا چاہیے۔ ملتا وہی ہے، قد کتبہ اللہ علیک، جو اللہ نے قسمت میں نقصان لکھا ہو بس وہی ملتا ہے۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، تقدیر لکھی جا چکی ہے، قلمیں اٹھا لی گئی ہیں، صحیفے خشک ہو چکے ہیں، سو اب کسی کے کچھ کرنے سے، کہنے سے کچھ بدل نہیں جائے گا۔ اسی لیے اللہ کی تقدیر پر، اس کے فیصلوں پر رضا اور بھروسہ رکھو۔ یاد رکھو ایک اصول ہے، اگر کوئی چیز کچھ بدل سکتی ہے تو وہ اللہ کو خوشی میں یاد کرنا ہے۔ تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، خوشحالی میں، آسودگی میں، فراخی میں، خوشیوں کے لمحات میں اللہ کو یاد کرو، اللہ مصیبت اور پریشانی کے ایام میں آپ کی مدد کرے گا۔ خوب جان لو وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، جو آپ کی قسمت میں لکھا نہیں ہے وہ آپ کو ملنا نہیں ہے، جو چوک گیا وہ ملنا ہی نہیں تھا۔ وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، جو آپ کو ملا ہے وہ کبھی چوک نہیں سکتا تھا، وہ آپ کو ضرور مل کے رہے گا۔ وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، یاد رکھو کہ ہمیشہ کامیابی صبر کے ساتھ ہے، یعنی صبر کے ساتھ نصر مشروط ہے۔ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرَبِ، اور کرب کے ساتھ ہی فرج ہوتی ہے، پریشانی کے بعد ہی خوشی ملتی ہے۔ تو پریشانی کو برا مت کہیں، کیونکہ اس کے بعد کوئی بہت بڑی خوشی آنے والی ہوتی ہے۔ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ یہ وہ اسلامی عقیدہ کے اصول ہیں جو بچے کو یاد ہونے چاہیے۔ مائیں سیکھیں گی تو بچوں کو یاد رہے گا، مائیں کریں گی تو بچے دہرائیں گے۔